آج چاند کی 2 تاریخ ہو گئی رجب المرجب۔ ماشاءاللہ آپ لوگ نماز کے لیے آئیں، رب کائنات آپ کی نماز قبول و مقبول فرمائے۔ اور تھوڑی محنت اور کیجئے، گھر میں بھی سب کو اٹھائیے، یہ بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ پیار سے محبت سے جیسے بھی ہو سکے ہر ایک گھر والے کو ہمیں اٹھانا چاہیے کہ اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تھوڑے دن تو رزلٹ سامنے نہیں آئے گا، پھر ہلکے ہلکے انشاءاللہ گھر کا ماحول نمازی بن جائے گا، اور جب سب گھر میں نماز پڑھیں گے تو پھر خیر و برکت ہی الگ ہوگی۔ اللہ کا نام ہوگا، اس کا ذکر ہوگا تو پھر بے شمار برکتیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیے صبح کا وقت جو ہے وہ رزق بٹنے کا ہوتا ہے، ہر طرح کا رزق بڑھتا ہے، عقل کا، دماغ کا، صحت کا، گھر کا، روزی روٹی کا، اولاد کا، صحت کا، ہر طرح کا رزق جو ہوتا ہے وہ صبح بڑھتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نیند جو ہے وہ مفلسی لے کر آتی ہے، صبح کی نیند جو ہے وہ غریبی پیدا کرتی ہے۔ کہ بندہ فجر کی نماز کے بغیر سوتا رہے تو پھر غربت آتی ہے۔ یاد رکھیں ہر ایک اٹھانے کی کوشش کریں، پیار سے محبت سے اٹھائیے، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گھر میں خیر و برکت۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ کیونکہ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے کافروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے شیطانوں میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں سے کیا یوں ہی دل لگی کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان سے تو ہم ہنسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایمان والوں سے ہنسی مت کرو، ایمان والوں سے تم ہنسی کرو گے تو ہم تم کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ اب اس میں دیکھیے رب کائنات کا کرم دیکھیے کہ وہ کافروں نے کہا ہم ایمان والوں کی لوگوں کی مذاق بناتے ہیں، جو ایمان مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ہم ان کی مذاق بناتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور عام مسلمان بھی ہیں۔ رب کائنات نے خود جواب دیا، رب کائنات نے جواب لیا کہ کہتے ہیں نہیں، ارے ماں ہے تو بچے کا پارٹ لے رہی ہے، باپ ہے تو بچے کا پارٹ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ہاں مگر اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں سے بے حساب پیار کرتا ہے۔ یہ دیکھیے حملہ کیا کافروں نے ایمان کے لوگوں پر، صاحب ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو جواب دے دیا کہ تم مسلمانوں کا مذاق بناؤ گے، ہم تم کو ان کے مذاق کا ایسا بدلہ چکھائیں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ تو دیکھیے رب کائنات ہم سے کتنا مہربان ہے، کتنا ہم پر کرم فرماتا ہے۔ اور آگے رب کائنات فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا نہایت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔
یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ انکار کر بیٹھے۔ یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی کی راستہ اختیار کر لی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تاجر سب سے نقصان اٹھانے والے سوداگر ہیں، تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں ابھی تباہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ارے اس میں تو بھائی صاحب ہمارے گھر سے چلے جائیں گے پیسے، ہمیں تو جمع ہی نہیں بچ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے میرے دوستو، یہ کافروں کے لیے آیت ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، یا انہوں نے اسلام کی راہ کو اختیار ہی نہ کیا، یہ کافروں کے لیے ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اذان ہو رہی ہے، جماعت کی تیار ادھر آ گئے، گراہک 4-5 ہوئی گراہک آ گئے، اب تو میں نماز پڑھنے جاؤں گی تو چلے جائیں گے۔ تو اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کسی کو نہ دیکھیں، تو پھر ثواب کی جگہ ہم عذاب مول نہ لیں۔ کافروں کے لیے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی جگہ کفر اختیار کر لیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کے ٹائم، نماز جیسی نعمت کے ٹائم پھر اپنے گراہک کو نہ دیکھیں، پھر اپنا وہ فائدہ نہ دیکھیں کہ ارے بھائی نماز پڑھنے جاؤں گے تو گراہک بھاگ جائیں گے، پڑوسی کے پاس چلے جائیں گے، نہ۔ اصل تجارتی وہ ہے جو اللہ اور رسول کا خوف اپنے دل میں رکھے۔ جس کے دل میں اللہ اور رسول کا خوف نہیں، اس کو تجارت آتی ہی نہیں ہے، اس کو بزنس آتی ہی نہیں ہے۔ جو اللہ اور رسول محبت نہیں ہے تو سمجھو اس کو تجارت آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے دوستو ایک فائدہ ہے جو 5 دن تک رہے گا، اور ایک فائدہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کون سا فائدہ اختیار کرے گا بزنس مین وہ فائدہ اختیار کرے گا کہ ہمیشہ اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اصل بزنس مین وہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا گراہک آتا رہے اور تھوڑا تھوڑا اس سے مجھے فائدہ ملتا رہے، مگر وہ ہمیشہ کا میرا گراہک بن جائے، پرماننٹ گراہک بن جائے، آئے میرے پاس ہی، چاہے مجھ سے اس کو فائدہ کم ہی ملے، چاہے اس سے مجھ کو منافع کم ملے، مگر وہ آتا رہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بار رکھ لیا اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ کاٹ کی ہنڈیا کب تک چڑھے گی۔ تو یاد رکھیے ایک فائدہ ہوتا ہے چند دن کا، ارے بھائی آج مرے کل سویرا، کیا پتا ہے کب مر گئے۔ تو ہم کو ہمیشہ والا فائدہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ جو ہمیں کام دے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی۔ اور جو اللہ اور رسول کی محبت رکھتے ہیں تو پھر وہ گھاٹے میں کہیں نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کی آج میرے دوستوں کمی ہے دنیا میں بہت زیادہ، جو نیک ہے، ایماندار ہے، اللہ اور رسول کا پر کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایماندار بنیے، تھوڑا کمائیے، مگر لوگوں کے دل میں یہ پیدا کر دیجئے کہ مال ملے گا تو بالکل 1 نمبر کا ملے گا، اصلی مال اس کے پاس ملے گا۔ جس دن تھوڑے دن تو آپ کو پریشانی ہوگی، اور جب یہ دماغ میں لوگوں کے بیٹھ جائے گا تو آپ کو کام کر نہیں پاؤ گے۔ اتنا کام آپ کے پاس آئے گا، اتنے گراہک آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ رات و دن کام کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ایک بار ایمانداری پیدا کرو۔ تو اصل میں صحیح بزنس مین وہی ہے، صحیح تاجر اور تجارت مند وہی ہے جس کے اندر اللہ اور رسول کا ڈر ہے، تو اس کی تجارت ہر جگہ کام کرے گی، یہاں پر بھی اس کا فائدہ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ آج کل بزنس مین میں ایک چیز چلتی ہے، آٹو پائلٹ بزنس، گھر پہ بیٹھے رہو پیسہ آ رہا ہے، گھر پہ بیٹھے رہو پیسہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت، یہ ایسی تجارت ہے کہ ہم سب قبر میں بھی چلے جائیں گے، پھر بھی اس کا منافع ہم کو ملتا رہے گا، پھر بھی اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بار اگر گھر کا ماحول آپ نے نمازی بنا دیا، ہم تم زندہ رہے نہ رہے، جب تک ہمارے گھر والے نماز پڑھتے رہیں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ہمیں بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کوشش کریے، محنت کیجئے، گھر کا ماحول مدنی